کبھی کبھی انسان کے ساتھ ایسا بھی ہو جاتا ہے، انسان شدید خواہش کر رہا ہوتا ہے، سالوں سے کچھ مانگ رہا ہوتا ہے، کبھی سجدوں میں، کبھی قبولیت کی اوقات میں، تو کبھی تہجد میں، وہ ہر موقع پر اپنے رب سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ شاید وہ رب سے جڑتا بھی اسی خواہش کے لیے ہے، مگر پھر بھی ایسا ہوتا ہے اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی اسی خواہش کو کسی اور کے حق میں پورا کر دیتا ہے۔ تبھی انسان ٹوٹ کر گرتا ہے اس رب کے سامنے، پھر رب سے شکوہ کرتا ہے، کیوں کیا تو نے ایسا میرے ساتھ؟ ناراض ہوتا ہے اپنے رب سے اور کہتا ہے، میں نے تو تجھ سے بس اتنا مانگا تھا، وہ بھی کسی اور کے حق میں دے دیا۔ مگر پھر اس کے اندر سے ایک آواز آتی ہے، جس کے پیچھے تو بھاگ رہا تھا وہ نہیں تھا تیرے لیے بہتر۔ تو اس انسان کی محبت میں اپنے رب کی محبت کو بھی بھول گیا تھا۔ مگر اچھا ہوا تجھے سمجھ تو آئی حقیقت کیا ہے، تجھے کس سے جڑنا ہے، تجھے کس کا سجدہ کرنا ہے، تجھے آنسو کس کے لیے بہانا ہے۔ اگر رب تیری اسی خواہش کو پورا کر دیتا جو تو سجدے میں تڑپ کر مانگا کرتا تھا، وہ سجدہ بھی تو کرنا چھوڑ دیتا، تو رب کو بھول جاتا۔ تیرا رب ایسا نہیں چاہتا تھا کہ تو اسے بھولے، اسی لیے اس نے تیرا دل توڑا تاکہ اس رب سے جڑ جائے اور وہ اس دل کو اپنی محبت سے بھر دے۔ ہاں، بعض وقت کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ خواہشات کو پورا نہ ہونا ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ وقتی طور پر دل کا ٹوٹنا بھی اس رب سے جوڑ دیتا ہے۔ ہمارا کسی چیز سے لگاؤ یا محبت کرنا غلط نہیں ہوتا، بس ہمارے انتخاب غلط ہوتے ہیں۔ وہ چیزیں بری ہوتی ہیں جنہیں ہم اپنے لیے چن لیتے ہیں، بس اسی لیے وہ تکلیف کی باعث بنتی ہیں۔ پھر فیصلہ ہمارا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو زبردستی تھام کر رکھیں جو ہمیں بے سکون رکھتی ہیں، یا خود کو اس سے آزاد کروا دیں، نصیب سے لڑ کر، اللہ کے فیصلوں کی بے ادبی کر کے۔ نہ ہی کسی کو کچھ حاصل ہوا ہے اور نہ ہی کبھی حاصل ہوگا۔ ہم وہ چیز نہیں جان سکتے جو اللہ جانتا ہے۔ جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے، اگر وہ نہیں ملی، اس میں آپ کے لیے کتنی بہتری تھی، اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ سکون من پسند چیزوں میں نہیں ہوتا، سکون اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونے سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے جو آپ کی چاہت ہے اسے پانے سے ہی سکون ملے گا، تو کیا آپ نے سوچا ہے اسے پا لینے سے بھی سکون نہ ملا تو کیا کرو گے؟ اگر اللہ کو ناراض کر کے کچھ حاصل کر بھی لو تو آخر کب تک خوش رہو گے؟ اور اگر اپنی چاہت کو پا لینے سے بھی بے سکونی زیادہ بڑھ گئی تو کہاں جاؤ گے؟ کس کو بتاؤ گے؟ یہ آپ کا انتخاب تھا، یہ بے چینی اور بے سکونی آپ کی اپنی فرمائش تھی۔ آپ کہانی کے اختتام میں اللہ کو قصوروار ٹھہراتے ہو، مگر یہ نہیں سوچتے ان چیزوں کو پانے کا، ان کے پیچھے بھاگنے کا فیصلہ کس کا تھا۔ ہاں، دعاؤں سے نصیب بدل جایا کرتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کے بجائے لوگوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا جائے، ان کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا جائے۔ اپنی ایک پسند کے لیے کائنات کی ہر چیز کو چھوڑنے کو تیار ہو جاؤ، یہاں تک کہ اپنی جان پر بھی رحم نہ کرو۔ یاد رکھو، دنیا سے اگر رابطہ ٹوٹ بھی جائے تو انسان جی لیتا ہے، لیکن اللہ سے اگر رابطہ ٹوٹ جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے۔